السلام علیکم، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ابراہیم جیڑا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسٹیج کی جنت بخش سادات کرام اور علماء کرام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان حضرات اور تمام حاضرین و ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بار ہم سب مل کر میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب کے صدقہ و طفیل سے اور تمام بزرگان دین، خاص کر کے ہمارے پیر و مرشد پیر سید پڑیل شاہ چوباری و کنکھوئی والے کی خاص نگاہ عنایت سے آج ہم اور آپ جس محفل نور میں حاضر ہوئے ہیں، اس محفل پاک کو ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی میرے مشفق و مہربان نانا جان جناب شہاب الدین سیٹھ کی برسی کی فاتحہ خوانی میں ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اس محفل پاک میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ تمامی حضرات اس محفل پاک میں جو کچھ ذکر خیر سنیں گے اور سنائیں گے، اس کے ثواب کو میرے نانا جان کی روح کو پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہم سب مل کر یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے نانا جان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، جس عنوان کو آج میری تقریر کے لیے میں نے نقی کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پیچھے رہنے والوں کے لیے کچھ باتیں اور کچھ چیزیں عبرت کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ حضرات محترم، میرے مشفق و مہربان نانا جان جناب شہاب الدین سیٹھ ہم سب کے لیے عبرت والی کون سی شے اور بات چھوڑ کر گئے ہیں؟ اس سوال کے دو جواب میں عرض کروں گا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ میرے نانا جان جو کچھ بھی چھوڑ کر گئے ہیں وہ سب کچھ ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے، اور دوسرے جواب کے لیے ہم کو ان کی جیون زندگی کا مکمل دھیان سے جائزہ اور معائنہ کرنا پڑے گا، اور جب ہم ان کی جیون زندگی کا جائزہ اور معائنہ کرتے ہیں تو ایک بات عبرت والی ہم کو ملتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ان کی سوچ نیک اور اچھی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نانا جان کو مال و دولت عطا کر کے بہت مالدار بنایا تھا، لیکن پھر بھی ان کی سوچ مالداروں جیسی نہیں تھی، بلکہ ان کی سوچ اچھی اور درویشی سوچ تھی۔ اسی درویشی سوچ کی وجہ سے جو پیسہ ہاتھ میں آیا دے دیا، بچا کر نہیں رکھا، اس لیے میرے نانا جان سخاوت اور دان کرنے میں مشہور ہو گئے، اور میرے نانا جان کی اچھی اور نیک سوچ کی مثال میں خود ان کا نواسا ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں۔ یہ بھی میرے نانا جان کی اچھی اور نیک سوچ کا بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ میں کسی دارالعلوم میں چند سال جا کر تقریر کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا، بلکہ میرے نانا جان نے اپنی نیک اور اچھی سوچ کے مطابق مجھے اپنی انگلی پکڑا کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے تقریر کرنے کا جذبہ اور حوصلہ دیا، ورنہ مالدار لوگوں کے بچے اسٹیج پر دین کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کو برباد کرنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے نانا جان میرے بارے میں سبھی کو یہی کہا کرتے تھے کہ میرا نواسا شرافت علی کو مجھے حافظ قرآن بنانا ہے، لیکن ابھی عمر چھوٹی ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے نانا جان کی نیک اور اچھی سوچ تھی، ورنہ آپ مالدار لوگوں کی سوچ کا جائزہ اور معائنہ کر کے دیکھیں تو
ہر مالدار انسان اپنی اولاد کو دنیاوی ہر میدان میں سب سے آگے لانے کی سوچے گا اور کوشش کرے گا، لیکن ان مالدار لوگوں میں سے کوئی اپنی اولاد کو دینی میدان میں آگے لانے کے لیے سوچے اور کوشش کرے تو یہ سوچ اور کوشش یقیناً قابل تعریف سمجھی جائے گی۔ حضرات محترم، اب ہم کو یہ جاننا اور معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسی نیک اور اچھی سوچ میرے نانا جان کو کہاں سے ملی۔ کیا ایسی نیک اور سوچ کسی مارکیٹ میں بکاؤ ملتی ہے؟ کیا ایسی نیک سوچ کسی کمپنی یا کارخانے میں بنتی ہے؟ آپ کہیں گے اس دنیا میں نہ کوئی ایسی مارکیٹ ہے اور نہ کوئی ایسی کمپنی ہے، نہ کوئی ایسا کارخانہ ہے۔ حضرات محترم، سٹیج پر تشریف فرما سادات کرام اور علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بڑے بزرگ کی خاص دعاؤں کا سہارا لے کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس سوال کے جواب کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لہٰذا آپ تمامی حضرات مکمل دھیان سے سن کر اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ حضرات محترم، ایسی نیک سوچ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام سے قریب ہونے اور ان کی صحبت میں رہنے سے نیک اور اچھی سوچ ملتی ہے، اور میرے نانا جان کو ایسی نیک سوچ پیر سید محمد شاہ عرف ابا میاں باپو قبلہ کے والد محترم پیر سید پڑیل ثانی کنکھوئی والے کی صحبت اور ان کی سنگت سے ملی تھی۔ میرے نانا جان جناب صاحب الدین سیٹھ پیر سید پڑیل ثانی کنکھوئی والے کے خاص مرید تھے۔ یہ پیر سید پڑیل ثانی نے اپنی خاص نظر کرم سے میرے نانا جان کو بہت بڑا مالدار بنا کر سخاوت عثمانی کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ نیک سوچ اور درویشی رنگ بھی عطا فرما دیا، جو زندگی کے آخری دم تک دونوں باتیں باقی تھی۔ اس لیے میرے نانا جان ہمیشہ سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی اور فقیر و درویشوں کے پاس زیادہ جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی اور میننگ یہ ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے باپ کی شفقت اور پیار اولاد کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات محترم، اس عنوان کے بارے میں آج میں کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو زندگی کے ہر ایک موڑ پر ہم کو کام آئے گی، اور اس کے ساتھ مجھ سے جتنا ہو سکے یہی کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو آسان طریقے سے اور آسان لفظوں سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو میری بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اس لیے پہلے ایک بار درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے پریوار میں یا ہمارے سماج میں جو بڑی عمر کے بزرگ اور وڈیل ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو بیکار سمجھ کر گھٹیا نظر سے نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور یہ بڑی عمر کے بزرگ اور وڈیل ہمارے پریوار میں چاہے باپ کی صورت میں ہو، دادا کی صورت میں ہو یا پھر نانا کی صورت میں ہو، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی اولاد اور پریوار کو کئی بار آنے والی مصیبتوں سے اللہ بچا دیتا ہے، اور ان بڑی عمر کے بزرگوں کے پاس زندگی کے بہت سارے تجربات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل وقت میں رہنمائی اور مارگدرشن کرتے ہیں۔ حضرات محترم، باپ کی شفقت اور اس کے پیار کو سمجھنا ہے تو باپ کی قدر کرنے والے قدردان لوگوں سے سمجھو، جو اپنے باپ کی جوتیوں کو بھی عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ میرے سر سے نہ اٹھا دے۔ ایسے قدردان لوگوں کے سر سے جب باپ کی شفقت کا سایہ اٹھا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بڑے افسوس سے ان کو یہ کہتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے دین کے اجالے میں اندھیرا چھا گیا۔ حضرات محترم، یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی جو باپ کی شفقت اور اس کے پیار کو سمجھنے کے لیے کافی مددروب ہوگی، لہذا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات محترم، بڑی عمر کا تجربہ کار بزرگوں کی
सोहबत में बैठने से ये बात जानने को मिलती है कि बाप का दिली लगाव और मोहब्बत अपनी औलाद में से बेटी के साथ ज़्यादा होता है और माँ का दिली लगाव और मोहब्बत बेटे के साथ ज़्यादा होता है। और ये बात भी तजर्बे से साबित है, बेटे से कई गुना ज़्यादा बाप की वफादार बेटी होती है। हज़रत मोहतरम, इस दुनिया में बेटी के लिए एक ही इंसान ऐसा है जिसके सामने बेटी खुलकर बात कर सके, और वो ऐसा इंसान बाप ही हो सकता है, वरना बाकी दूसरे इंसानों से बात करने के लिए बहुत काफ़ी सोचना पड़ता है। और बाप चाहे कितना गरीब हो फिर भी उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि मुझे इस गरीबी में रहना पसंद है, लेकिन मेरी बेटी अमीर घराने की बच्चियों की तरह मेरी बेटी मेरे घर में शहजादी बनकर रहे और उसको मेरी गरीबी का एहसास न होने पाए। और फक्त यही नहीं बल्कि अगर बाप का बस चले तो अपनी बेटी की जिंदगी के सारे दुख दर्द के कांटे उठाकर फेंक दे और उसकी जगह खुशियों के फूल बिछा दे। और एक बेटी बाप के वफात के बाद उसकी शफकत और उसके प्यार को याद करके दूसरी सहेलियों को बड़े अफसोस से बता रही थी कि बाप की वफात के बाद जमाने ने मुझे बताया जिन बेटियों का बाप नहीं उनका कोई हमदर्द नहीं। हजरत मोहतरम, अब आइए इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें, यानी बाप की शफकत बेटी के साथ किस कदर होती है उसका भी अंदाज़ा इसी हद तक हमने कर लिया है। अब आइए एक कदरदान बेटी की बाप के साथ वफादारी किस कदर होती है उसको भी मालूम कर लें, ताकि बाप बेटी के रिश्ते की अहमियत हमको मुकम्मल समझ में आ जाए। और जो लोग ज़माने जाहिलियत की बेहुदा रस्म और रिवाज के मुताबिक बेटियों को कम समझते हैं और बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बेटी अल्लाह की नेमत है इसी तरह बेटी भी अल्लाह की नेमत है। हज़रत मोहतरम, एक वफादार बेटी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह होती है कि उसकी शक्ल सूरत और उसकी चाल चल का देख कर कोई रिश्तेदार उस बेटी के बारे में यूँ कहे कि ये बेटी अपने बाप पर गई है। ये बात उस वफादार बेटी के लिए कई हज़ारों खुशियों का सबब बन जाएगी। हज़रत मोहतरम, अगर एक मुशफ़िक़ और मेहरबान बाप की खुशियों और उस दुख दर्दों को उसकी औलाद में बांटे जाए तो एक वफादार बेटी सबसे पहले आगे बढ़कर अपने बाप के सारे दुख दर्द को ले लेगी। हजरत मोहतरम, एक बेटे ने अपने बाप से कहा, ए मेरे अब्बू जान, आज आप मेरे साथ खेले, फिर देखेंगे हम में से कौन जीतता है और कौन हारता है। यह सुनकर बाप तैयार हो गया। बाप को हार जीत से कोई मतलब नहीं था, बल्कि बेटे का दिल खुश करना मकसद था, इसलिए बाप जानबूझकर हारता और बेटा हर बार जीतकर खुश होता। यह सारा मंजर उसकी बेटी देखकर बर्दाश्त न हो सका। फौरन दौड़ती हुई आई, अपने बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी, ए मेरे अब्बू जान, आप जरा मेरे साथ खेल कर कहते देखो, आपको जिताने के लिए हर बार जानबूझकर मैं हार जाऊंगी और आपको जिताऊंगी। आप मेरे साथ खेल कर तो देखे। हज़रत मोहतरम, ये है बेटी की वफादारी, लिहाजा हर एक बाप की अपनी बेटी की वफादारी की कदर करनी चाहिए।